بچہ غریب ہو وہ پڑھنا چاہتا ہے، پنجاب کالج اس کا ہاتھ تھامے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج مختلف حالات زندگی۔ آج میں موجود ہوں پنجاب کالج کلور کوٹ میں، جو ایشیا کے سب سے بڑے گروپ آف کالجز میں سے ایک ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس کی خوبصورتی اور طلباء و طالبات کو دی جانے والی سہولیات۔ یہ ادارہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی پیش رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں کرکٹ کا گراؤنڈ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ والی بال کا گراؤنڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ادارے میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس لیبز موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ان کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ کیمسٹری لیب ہے، آپ اس کا نظارہ کریں۔ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کیمسٹری کے بچوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی کے اپوزٹ ڈائریکشن میں فزکس لیب ہے، آئیے اس کا ہم آپ کو نظارہ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فزکس لیب ہے، ماشاءاللہ سے وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک فزکس کے بچوں کو تجربوں کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بایولوجیکل لیبس۔ آپ دیکھیں اس میں وہ تمام تر سہولیات موجود ہیں جو بایولوجیکل بچوں کو درکار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مختلف اقسام کے سانپ اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ بچے ان سے دیکھ کر اور ان کا آپریشن وغیرہ یا اس کے زہر کے متعلق سیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جدید ٹیکنالوجی سے لیب مائکروسکوپ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ انسانی ڈھانچہ نما رکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ تمام اعضاء موجود ہیں کی کلاس میں جس کے متعلق پڑھایا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو لائبریری کی مختلف کتابیں دکھاتے ہیں۔ اس میں تمام سبجیکٹس کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لائبریری کو کس خوبصورت طریقے سے مزین کیا گیا ہے۔ آپ کتابوں کے انبار دیکھ رہے ہوں گے، یہ تمام سبجیکٹس کی کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ کی سبھی کتابیں اس لائبریری میں پڑھنے کے لیے بچوں کو دی جاتی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی اس میں کافی کتب موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہیروز کی کتابیں بھی اس لائبریری میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کو ملاتے ہیں پرنسپل صاحب سے اور ان سے مزید جانتے ہیں۔ دوستو، میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب کالج کلور کوٹ کے پرنسپل۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ گڈ نیم پلیز سر۔ عمران سلطان جسرا۔ عمران صاحب، ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت کالج ہے، ہم نے وزٹ کیا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ادارے میں کس کلاس سے لے کر کس کلاس تک تعلیم دی جاتی ہے؟ یہاں پر سٹارٹ میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز تھیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، پھر یہاں پہ یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن کے بعد گریجویشن کی کلاسز سٹارٹ کی گئیں۔ پھر ہم نے اس میں 9th اور 10th کا اضافہ کیا، اور اب ہم پلے گروپ سے سمٹ اسکول ہم نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے۔ پلے گروپ سے لے کے آن ورڈز گریجویشن تک ہمارے پاس کلاسز دی جاتی ہیں۔ سر، کافی ادارے اس کی وجہ سے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی فیس کا دار و مدار بچوں کی قابلیت پر بھی ہے یا سبھی بچوں کے لیے سیم فیس ہوتی ہے؟ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے۔ پہلی بات کہ چونکہ یہ ادارہ پنجاب گروپ آف کالجز کا ہے، تو ہیڈ آفس کی طرف سے بہت ساری اسکالرشپس اناؤنس کی جاتی ہیں، جس میں آرفن اسکالرشپ ہوتی ہے، جس کا ایک پیرنٹ، مدر یا فادر یا دونوں ڈائیڈ ہوتے ہیں۔ وہ بچے جن کے مارکس بہت اچھے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کنشپ ہوتا ہے، 2 بہنیں، 2 بھائی یا بہن بھائی وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، یا اگر کوئی پڑھ کے چلا گیا ہے تو کنشپ پہ فیس میں رعایت کی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی کوئی غریب بچہ ہوتا ہے تو پاورٹی کی بیس پہ بھی انہیں ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اور اب تو ہم نے یہاں پہ اسکالرشپ کے لیے باقاعدہ کمپیٹیٹو ایگزام کا آغاز کیا۔ ایون دین کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بچہ شروع سے اسے کمپٹیشن میں آپ ڈال دیتے ہیں، وہ کہاوت ہے نا کہ اگر آپ قوم کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو جوانوں میں کمپٹیشن پیدا کر دیں۔ ہم نے یہاں پہ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ پیدا کر دیا ہے۔ 9th ابھی 8th کا یہ ہم نے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا پچھلے ویک، اس میں 1 لاکھ روپے کے کیش پرائزز اور 20 بچوں کے لیے اسکالرشپ، جس میں ٹاپ 3 بالکل مفت پڑھیں گے۔
ابھی ہم 31 مارچ کو 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں 100 بچے کو اسکالرشپ ملے گی اور 1 لاکھ روپے کے کیش پرائزز بھی. دوسری بات کہ جو ٹاپ 5 ہوں گے اس میں وہ بالکل مفت 2 سال پڑھیں گے. پچھلے سال ہمارے پاس جو 280 پلس کچھ ایڈمیشن ہے فرسٹ ایئر کا، اس میں کوئی 15 کے راؤنڈ اباؤٹ بچے ہیں جو بالکل مفت ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. باقی بہت سارے اسکالرشپ پہ ہیں. یہی انٹیلیجنس ٹیسٹ کے ٹاپر بھی ہمارے پاس فری پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ ڈفرینٹ اسکالرشپس دیکھیں. دیکھیں میں آخری بات اس میں یہ کہوں گا جو آپ کا کویسچن ہے کہ اس سوسائٹی کا جو جہاں پہ ہمارا یہ جو طبقہ ہے، ان کے جو مسائل ہیں، اس کو ہم سب نے مل کے چلانا ہوتا ہے. میں بھی اسی کلچر سے ہوں، خوشاب پیلو وین سے ہوں. یہی مٹی ہے، یہی کلچر، یہی ترتیب ہے جو یہاں کے لوگوں کی ہے. ہمیں کوئی اوپر سے مسیحا آ کے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک الگ بات ہے، اس نے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں نہیں پیدا کی. ہمارا کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہم سب مل کے ہی ایک دوسرے کے دکھ بانٹیں گے، تب یہ معاشرہ خوشحال ہوگا. ماشاءاللہ سے. اگر سر اس ادارے کی خوبصورتی اور اس میں دی جانے والی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی غریب بچے کی خواہش اس میں پڑھنے کی ہو جائے تو اس کے لیے آپ کی فیس میں کوئی خصوصی رعایت بھی ہے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ بچہ غریب ہے یا نہیں. اگر تو وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے مارکس اچھے ہیں، چاہے امیر ہے یا غریب، ہم اسے اسکالرشپ دیں گے. اگر وہ بچہ واقع ہی غریب ہے، میں اب وزٹ کر رہا ہوں اسکولس ڈیفرنٹ کو میٹرک کے لیے، تو میں ہیڈ ماسٹر صاحبان اور ایس ایس ٹیز جو ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ریکمینڈ کریں، ہم وہ کنسیشن کریں گے. بچہ غریب ہو، وہ پڑھنا چاہتا ہے، پنجاب کالج اس کا ہاتھ تھامے گا. اگر بچہ افورڈ کر سکتا ہے تو پھر ضرور ہم اس بچے سے فیس لیتے ہیں، کیونکہ پھر کسی دوسرے غریب کا حق مارا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک کوٹا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں ان کی ایک تعداد ہمیں بتا دی جاتی ہے کہ اتنے لوگوں کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ہم اتنے لوگوں کو ہر سال ایڈجسٹ کرتے ہوتے ہیں. میرا لاسٹ کویسچن آپ سے ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ تعلیم پر تو خاصی توجہ دے رہے ہیں بچوں کی، اس کے علاوہ کھیل یا مشاغل کے لیے بھی کوئی اہتمام ہے اس کالج میں؟ میرا خیال ہے جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پنجاب گروپ کرواتا ہے، اتنا کوئی بھی سسٹم کالجز یا اسکولز کا نہیں جو اس کو چلا رہا ہو اس طرح سے. ابھی دیکھیں ہماری ویلکم پارٹی ہوتی ہے جس میں بچوں کو 100+ اسٹوڈنٹس کو ہم سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں، کانفیڈنس تاکہ بلڈ ہو. دیکھیں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں ریٹن پاس کرنے کے بعد انٹرویوز میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم انہیں سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. فیئر ویل پارٹیز ہوتی ہیں، سپورٹس گالا ہمارا پچھلے سال بھی ہوا، ہر سال ہوتا ہے، 3 دن کا سپورٹس گالا ہوتا ہے. ریسنٹلی ہم مری اور اسلام آباد کا ٹور کر کے آئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. محفل نعت کا ہمارا فنکشن بہت بڑا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ اسٹڈی کے چل رہی ہوتی ہیں. اس سے ہٹ کے ہم کوئز کمپٹیشن اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بچہ صرف ایک پڑھا لکھا بچہ نہیں بلکہ سوسائٹی کا وہ ویل گروم پرسن بنے جسے سوسائٹی کے کسی بھی فیلڈ میں لیڈ کرتے ہوئے کہیں پہ بھی کوئی ہرڈل فیل نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لیے. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا سر عمران جسرا صاحب ہمیں کافی معلومات دے رہے تھے. ان سبھی معلومات کا مجھے بخوبی اندازہ تھا کیونکہ میں خود بھی اسی ادارے سے پڑھ کر گیا ہوں، اور صرف یہ آپ کو بتانا تھا، مقصد اس ادارے کی خوبصورتی دکھانا تھا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا وزٹ ضرور کریں اور اپنے بچوں کو اس خوبصورت ادارے میں ضرور داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچے مستقبل میں مہذب بن سکیں. نہیں کہ آپ نے پنجاب کالج کے لیے میرا انٹرویو کیا، بلکہ یہ آپ کی خواہش پہ کیا گیا. آپ اس طرح کا کام کریں، اداروں کو، لوگوں کو دوسری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیں تاکہ سوسائٹی تک یہ چیزیں پہنچیں، اور آپ لوگ بھی ان کی کاوش کو سراہتے ہوئے ضرور اپریشیٹ کریں اور ان کے پیج کو بھی فالو کریں، ان کو داد دیں. دیکھیں سوسائٹی میں ہم سب لوگوں نے مل کے ہی کرنا ہوتا ہے. ایک بار پھر سے آپ کی کاوش کے لیے میری اپریسیشن. شکریہ سر.